بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، الحمدللہ ہمارا پارے کے مطابق ایک درس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج مسجد میں جو ریکارڈنگ کی تھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکی، تو اس لیے دوبارہ میں اپنی ریکارڈنگ اس پارے کی کروا رہا ہوں۔ آج الحمدللہ ہم نے سورہ نحل پڑھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کا کافی سارا حصہ پڑھ لیا۔ تو سورہ نحل کی ایک آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں ایک بات کہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ لوگو، تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی لا تعداد نعمتیں ہیں کہ جن کا کوئی حساب ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، پوری دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لی جائے تو سیاہی ختم ہو سکتی ہے، کلمیں گھس سکتی ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شمار ناممکن ہے۔ لیکن آج میں جو بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت ہم کو دی ہے، وہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی کہ آسمان کے رب نے ہم کو جو بے شمار مخلوقات اس کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں، ان میں سب سے اشرف مخلوق جو انسان ہے، اللہ نے ہم کو اس مخلوق میں شامل کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو انسانوں کی صف میں شامل کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہم کو انسان بنایا بلکہ ایک بہترین وجود بھی عطا کر دیا، اور یہ ایسا وجود ہے کہ محترم ناظرین، ہمارا جو رب ہے وہ اتنی شان والا، اتنی عظمت والا ہے کہ اگر وہ بنا قسم کے کوئی بات کہے تو وہ بھی برحق ہے، وہ بھی سچ ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان کی اہمیت، انسان کی تخلیق، اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے 4 قسمیں کھائی۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینہ کی قسم، بلد امین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، بہترین مخلوق بنایا۔ اللہ نے 4 قسمیں کھانے کے بعد اس انسان کی تخلیق کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا، گویا کہ اشرف المخلوقات انسان ہے، اور اللہ نے انسان کو بہترین وجود عطا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک بہترین اور خوبصورت وجود دے دیا، اور ایسا وجود ہے کہ آپ یقین کریں، میں اکثر اپنے دوست احباب میں یا کہیں گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں ان کو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں، علیحدگی میں بیٹھیں، اور اپنے تخیل میں، اپنے تصور میں یہ بات لائیں کہ انسان کا وجود اس سے بہتر ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ انسان کی جہاں ٹانگیں ہیں وہاں بازو ہونے چاہیے تھے، جہاں بازو ہے وہاں ٹانگیں ہونی چاہیے تھی، کانوں کی جگہ پر آنکھیں ہوتی، آنکھوں کی جگہ پر کان ہوتے۔ تو یہ چیزیں آپ اس نقشے کو کبھی اپنے ذہن میں بنا کر دیکھیں تو انسان محض ایک ہنسی کا سامان بن جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ گویا کہ اللہ نے جو انسان کی ساخت بنائی، انسان کی ترکیب بنائی ہے، وجود انسانی کی، اس سے بہتر اس کی ترکیب بن سکتی ہی نہیں تھی۔ اس پر غور کریں، اس پر تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں۔ عربی کے کسی شاعر نے کہا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے وجود کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے وجود میں دوڑنے والے، رگوں میں دوڑنے والے خون کو اور اپنی دیگر جسمانی چیزوں کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے جسم کے اندر غور کر کے دیکھیں، اللہ نے باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف یہ چیز دیکھیں کہ اللہ نے آپ کے جسم میں 360 جوڑ رکھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ان جوڑوں کا روزانہ صدقہ دیا کرو۔
سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، یہ ساری صدقے کی شکلیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوڑوں کی اہمیت بیان کی کہ ان کا صدقہ دیا کرو۔ دیکھیں اگر جسم کے اندر جوڑ نہ ہو تو انسان محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے، یا صرف یہ ایک ہمارا ہاتھ ہے، اس کے اندر اگر یہ انگلیوں کے اندر جوڑ نہ ہو تو ہمارا ہاتھ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ جوڑ انسانی وجود کے اندر اتنی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایسی بے شمار باتیں ہیں کہ انسان کا وجود اتنا قیمتی ہے جس کا اندازہ ہم کو اس بات سے ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی مریض، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہاسپٹل میں جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کو سانس کی پرابلم ہوتی ہے، بالخصوص کرونا کے دنوں میں، تو جو آکسیجن کا سلنڈر لگتا ہے 24 گھنٹوں میں، وہ تقریباً 20-25 ہزار اس کی ایک سلنڈر کی قیمت ہوتی ہے۔ گویا کہ جو ہم سانس لیتے ہیں، ایسے سانس اندر کو کھینچا اور ایسے سانس باہر نکال دیا، تو یہ اللہ نے ہم کو فری میں دیا ہوا ہے۔ آکسیجن اور یہ ساری کی ساری گیسیں جو ہیں، یہ اللہ نے ہمارے وجود کے موافق بنا دی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر 26ویں پارے کے آخری رکوع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وفی انفسکم، اپنے وجود کے اندر غور کرو، افلا تبصرون، تم کیوں نہیں دیکھتے ہو، تم کیوں غور نہیں کرتے ہو، تم کیوں تدبر نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ نے جو ہم پر احسان کیا، ہم کو جو وجود دیا، اس پر آج ہم غور کرنا شروع کریں تو یقین کریں ہم اپنے رب کو پہچان جائیں گے، اور اپنے رب کو ایسا پہچانیں گے کہ ہم اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سب سے بہترین تخلیق پیدا کرنے والا، بنانے والا ہے۔ ساری بابرکت چیزیں اللہ کے لیے ہیں، بابرکت اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے بہترین تخلیق بنائی ہے انسان کی۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا تھا۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہم پر کی، اور ان میں سب سے بہترین، سب سے پہلی نعمت ہم کو انسان بنایا اور انسانی وجود دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر تدبر کی بھی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔